السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 82۔ آج کی کلاس میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کی تدریس جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادعو پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، جسے زمین اگاتی ہے۔ اس میں سے من کا ترجمہ اگر نکال دیں تو پھر بھی مضمون واضح ہے، بلکہ الجھاؤ کم ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا از قسم اپنی سبزیوں کے، یہ من جنس کے لیے آیا ہے، یہ من بیان کے لیے آیا ہے۔ یہ مختلف معنی ہیں، کسی کلاس میں ہم انشاءاللہ من کی بحث کو بھی دیکھیں گے۔ من بقلہا اپنی سبزیوں میں سے، یا از قسم اپنی سبزیوں کے، و اور قصائہا اپنی ککڑیوں کے، از قسم اپنی ککڑیوں کے جو زمین اگاتی ہے، و اور فومہا اپنی گندم کے۔ یہ ہا کی ضمیر ان 5 الفاظ کے ساتھ یہ الارض کے لیے آئی ہے، زمین کی، اس سے مراد زمین ہی ہے۔ تو اپنی سبزی از قسم اپنی سبزیوں کے اور اپنی ککڑیوں کے اور اپنی گندم کے اور اپنی دالوں کے، عدس دالیں، و بصلہا اور اپنے پیاز کے۔ قال اس نے کہا، کیا تستبدلون تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس سے، ہوا ادنا جو ادنا ہے، بالذی اس چیز کو، ہوا خیر جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرن، اہبطوا تم داخل ہو جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإن لکم تو یقیناً تمہارے لیے ہے، یقیناً تمہیں وہ مل جائے گا، ما سألتم جو تم نے طلب کیا ہے، و اور ضربت ماری گئی، مار ڈالی گئی، علیہم الذلۃ والمسکنۃ علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور مسکینی، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی، و اور باؤ وہ لوٹے، بے غضب غضب کے ساتھ یا غضب لے کر، من اللہ اللہ کا، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے،
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ۔ یہ موسیٰ کی قوم کا ذکر چل رہا ہے کہ ان کے اس سوال یا اس مطالبے کی بنا پر ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذالکہ یہ بے انہم اس لیے ہوا کہ وہ کانو تھے یکفرون انکار کرتے، کانو یکفرون وہ انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اور یقتلون النبیین انبیاء کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق ناحق، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذالکہ یہ جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوا، کیوں ہوا؟ بما اس وجہ سے یا اس لیے ہوا کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور کانو یعتدون وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ آیت کا ابتدائی حصہ ہم گزشتہ کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں۔ مما یخرج لنا مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے۔ زمین کیا اگاتی ہے؟ یعنی یہ من کا ترجمہ جنس کے لیے ہے، اس کا ترجمہ بیان کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی جو زمین اگاتی ہے، ماء میں جو بیان ہوا تھا جو کچھ، تو اس کی تفصیل یا اس کا بیان آگے ہے، اس کی وضاحت آگے ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا کچھ ہے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ من حرف جار ہے اور جنس کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آیا ہے بقل سبزی، اور یہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن یہاں آیت میں سبزیوں کی جنس مراد ہے، اور جنس کے لیے جب کوئی لفظ بولا جائے تو مفہوم جمع والا ہوتا ہے، اگرچہ لفظ واحد کے صیغے میں آئے۔ من بقلہا اس کی سبزیوں میں سے، یہاں پر بقل مضاف ہے اور ہا مضاف الیہ ہے، اس کی سبزیاں یا اس کی ترکاریاں، زمین کی ترکاریاں مراد ہے۔ بقل کا لفظ جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے، اس کی جمع بقول اور ابقال آتی ہے، ترکاری یا سبزی اس کا معنی ہے۔ اس سے فعل بھی آتا ہے، بقلا یبقلو بقلاً، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہونا یا زمین کا سبزی اگانا، چراگاہ کا سرسبز ہونا، لڑکے کے چہرے پر بال وغیرہ کا نکل آنا، تو اس کے لیے بقلا یبقلو آتا ہے۔ تو من بقلی ہا جو ہے ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور بقل مضاف اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ ضمیریں جو آ رہی ہیں ان کے ساتھ مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ مجرور ہیں۔ اور یہ حرف عاطف ہے، قصہ ککڑیاں، یہ بھی اسم واحد مذکر کا صیغہ ہے، مجرور ہے، مضاف ہے، اور جنس کے طور پہ من کی وجہ سے جنس والے معنی ہیں۔ قصہ کھیرے کو یا ککڑی کو کہتے ہیں، یا ککڑی کے مشابہ جو سبزیاں ہیں ان سب کو قصہ کہا جاتا ہے۔ ہاں ضمیر وہی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مضاف الیہ بن رہی ہے اور مجرور ہے۔ واو عاطفہ آ گئی، پھر بقل پہلی چیز، قصہ دوسری چیز کو شامل کیا، پھر اور واو کے ساتھ فوم تیسری چیز کو شامل کیا، فومہا۔ فوم بھی اسم واحد مذکر کا صیغہ ہے، مجرور ہے اور مضاف ہے، اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے۔ فوم کے معنی گندم کے بھی کیے جاتے ہیں، لہسن کے بھی کیے جاتے ہیں، اور دوسرے اس سے مختلف معنی جو ہیں وہ روٹی کا پیڑا جو ہاتھ سے توڑا جائے اس کو بھی فوم کہتے ہیں، اور اس کی واحد فومتن بولی جاتی ہے اور جمع فومن کہا جاتا ہے۔ تو فومتن ایک خوشے کو کہتے ہیں، کسی چیز سے ایک حصہ جو توڑا جائے، یا ہر ایسے غلے کا دانہ جس سے روٹی پکتی ہے،
اور چٹکی بھر کوئی چیز لی جائے 2 انگلیوں سے اس کو بھی فوم کہا جاتا ہے۔ ہا ضمیر واحد مؤنث غائب ہے، مضاف الیہ مجرور، اور اس کا مرجع وہی زمین الارض ہے۔ واو حرف عاطف ہے اور اس کا ترجمہ ہے عدس ہا، اس کی دالوں کے یا اپنی دالوں کے۔ عدس اسم واحد مذکر کا صیغہ ہے اور یہ مجرور ہے من کی وجہ سے جو شروع میں آیا تھا، اور یا عطف ہونے کی وجہ سے، اور اس کا معطوف اس سے پہلے بیان ہو گیا۔ دونوں وجوہات کہی جا سکتی ہیں۔ تو عدس یہاں پر مضاف ہے، ہاں مضاف الیہ ہے، اس کی دالوں میں سے یا اس کی دالیں، اپنی دالوں میں سے، اور ہا کی ضمیر یہاں پھر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور مضاف الیہ بن رہی ہے اور مجرور ہے۔ عدس جو مضاف ہے اس کے معنی دال مسور کے بھی ہیں، خالی مسور یا ہر قسم کی دال کو بھی عدس کہا جائے گا، تو کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ واہ اس کے معنی بھی اور کے ہیں، اسی طرح سے یہ حرف عاطف ہے۔ بصلھا، بصل پیاز کو کہتے ہیں، یہ بھی حرف عاطف کے ذریعے معطوف بنایا گیا ہے، اور عدسھا اس کا معطوف علیہ ہے، جس پر اس کو عطف کیا گیا ہے وہ عدس ہے، حرف عاطف درمیان میں آ گیا، اور بصل معطوف ہے یا عطف بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کے معنی پیاز کے ہیں۔ یہ بھی اسم واحد مذکر صیغہ ہے اور مجرور ہے اور مضاف ہے، اور اس کی واحد بصلۃن اور جمع بصلن ہے۔ پیاز یا پیاز کی ایک گنٹھی کو بھی بصلہ کہا جاتا ہے۔ ہا ضمیر واحد مؤنث غائب مضاف الیہ بن رہی ہے، اور اس کا یہ یہاں پر مضاف الیہ بننے کی وجہ سے مجرور ہے، اور اس کا مرجع وہی الارض ہے۔ تو پورے کا ترجمہ بن جاتا ہے من بقلھا، از قسم اپنی سبزیوں کے، و قصائھا اور اپنی ککڑیوں کے، و فومھا اور اپنی گندم کے، و عدسھا اور اپنی دالوں کے، و بصلھا اور اپنے پیاز کے۔ قالا اس نے کہا، اس کا مرجع قالا ضمیر جو ہے اس کے اندر فاعل بن رہی ہے، جس کا مرجع موسیٰ بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ترجمہ ہے اس نے کہا۔ یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے اور اس کے اندر ضمیر واحد مذکر غائب ہے۔ آ حرف استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے، اس کا ترجمہ ہے کیا۔ کیا، تستبدلون تم تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ اس کا مادہ با دال لام ہے اور فعل ماضی میں استبدالہ میں حمزہ سین تا یہ حروف زائد ہیں، اور فعل مضارع میں حرف مضارع ساتھ شامل ہوتا ہے، حمزہ گر جاتا ہے، تو تستبدلون 3 حروف زائد ہیں اور 3 اصلی ہیں۔ واو نون یہ گردان میں ضمیریں اور نون اعرابی ساتھ اس کے شامل ہوتے ہیں۔ تو تستبدلون تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، اس کا ترجمہ ہے فعل مضارع معروف ہے اور اس کے اندر ضمیر جمع مذکر حاضر ہے، وہ اس کا ضمیر فاعل بن رہی ہے۔ اس کا مادہ با دال لام ہے، اس سے فعل ماضی بادالہ بنتا ہے، فعل مضارع یبدلو، مصدر بدلن، بدلنا اس کا ترجمہ ہے یا بدلے میں لینا۔ اس کی دال کو اگر شد دے دی جائے 2 دال ہو جائیں گی تو بدلہ یہ ثلاثی مزید کا باب بن جائے گا۔ یہ تو نصر ینصر باب ہے ثلاثی مجرد کا، اور یہ باب تفعیل بنتا ہے، تبدیل اس تفعیل کے وزن پہ مصدر آئے گا تو یبدل فعل مضارع آئے گا۔ تو بدلہ بالثوب القدیم الثوب الجدیدہ، کہ اس نے پرانے کپڑے کے بدلے میں نیا کپڑا تبدیل کر لیا۔
اور محض بدلنا یا صورت بدلنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، اور کلام میں تعریف کرنے کے لیے بھی بدل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پرانے کپڑے کی جگہ نیا کپڑا لینا، تو وہ اس کا ترجمہ ہے۔ اسی سے ایک فعل بادلہ بھی بنتا ہے، با کے بعد الف شامل کر کے بادل الشیء، بادلہ یبادل مبادلتاً مصدر آئے گا، بدالن بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ اور جب کہا جائے بادل الشیء بغیر ہی، تو اس کے معنی بھی تبادلہ کرنا یا تبادلے میں کوئی چیز لینا یا تبادلے میں کوئی چیز دینا بھی شامل ہوتا ہے۔ اور ایک فعل سے بادال لام کے ساتھ حمزہ سین تا شامل کر کے استبدل آتا ہے۔ استبدل الشیء بشیء آخر، تبادلہ کرنا ہی اس کے بھی معنی ہیں۔ تو یہ مختلف فعل اسی مادے سے آتے ہیں، اور اس سے جو مصدر بدلن آتا ہے اور ایک اسم بدل بھی بنتا ہے۔ البدل من الشیء کے معنی ہوتے ہیں، اس بدل کی جمع ابدال آتی ہے، اس کے معنی بدل یا عوض کے ہوتے ہیں، یعنی بدلے میں جو چیز آ جائے۔ اور کسی شریف یا کریم شخص کے لیے بھی بدل کا لفظ بولا جاتا ہے، اور زیادہ لوگ ہوں تو ابدال کہا جاتا ہے۔ اور صوفیاء کے یہاں ابدال طبقہ کا ایک فرد بھی بدل کہلاتا ہے، کوئی زاہد شخص ہے اس کو بدل کہا جائے گا۔ اور ناو میں وہ تابع جو بلا واسطہ مقصود بالحکم ہو اسے بدل کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کا بیان ہے اور بغیر کوئی درمیان میں چیز لائے اس کی جو صفت وغیرہ بدل کے طور پہ لائی جاتی ہے، تو یا اس کی وضاحت کے لیے کوئی لفظ لایا جاتا ہے تو اسے بدل کہتے ہیں۔ جیسے الخلیفۃ الثانی عمر، اس میں خلیفہ ثانی سے بھی وہی مراد ہے، عمر سے بھی وہی مراد ہے، تو مقصود بالحکم عمر کہنے سے یہی خلیفہ ثانی مراد ہے، اس لیے اس کو عمر کو الخلیفۃ الثانی کا بدل کہا جائے گا، تو عمر جو ہے وہ بدل ہے۔ اور کسی کو کوئی الاؤنس یا معاوضہ وغیرہ دیا جائے تو وہ بھی بدل کہلاتا ہے۔ تو یہاں جملہ ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حرف استفہام ہے، سوالیہ جملہ بن رہا ہے، اور تستبدلون فعل آیا ہے، الذی مفعول ہے اس کا، اس میں ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے اور الذی مفعول ہے۔ الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ پورا الذی اسم موصول اور آگے اس کا صلہ ہے، تو یہ صلہ اور موصول مل کر مفعول بنتے ہیں تستبدلون کا۔ تو بہرحال الذی سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس کو اکیلے کو بھی اس کا مفعول کہا جائے گا، اور صلہ اور اس کا اسم موصول اور اس کا صلہ مل کر بھی مفعول کی جگہ پہ ہی آئیں گے۔ تو بہرحال یہ الذی اسم موصول ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور جملے میں یہ مبتدا بن رہا ہے، اور ہوا ادنا جو ہے وہ اس کی خبر بن رہا ہے، تو مفعول ہونے کی وجہ سے الذی منصوب کہلائے گا۔ ہوا یہ مبتدا ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے، اور یہ ضمیر واحد مذکر غائب ہے، مبتدا بن رہی ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ضمیر لائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر جو جملہ ہے یہ پہلے مبتدا کا خبر بنے گا، الذی جو۔ ادنا ہے، کم تر ہے، حقیر ہے، یہ بھی اسم واحد مذکر کا صیغہ ہے اور خبر بن رہی ہے ہوا کی، اور خبر ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ رفع ظاہری نہیں آئے گی کیونکہ جہاں پہ آخر میں الف ہو، خواہ وہ الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، تو اس کے اعراب ظاہری نہیں بلکہ تقدیری ہوتے ہیں۔ تو اعراب کی 3 قسمیں ہیں، ظاہری اعراب، محلی اعراب مبنی اسماء پہ آتے ہیں، اور تقدیری اعراب ان اسماء پہ جو مبنی نہیں ہیں لیکن ان پہ ظاہری اعراب نہیں آ سکتے، اس لیے وہ تقدیری اعراب ان پہ دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ادنا افعلو کا وزن ہے،
اور اس کے آخر میں واو جو ہے یا حمزہ، جو دونوں باتیں کہی جاتی ہیں، وہ الف میں تبدیل ہو چکا ہے، تو یہ ظاہری اعراب کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے تقدیری اعراب آئیں گے۔ تو اس کا مادہ دال نون حمزہ کہا جاتا ہے۔ فعل بنائیں اسے تو دانو آ فعولا یا کاروما کا وزن ہے۔ یدنو مصدر دناعتن، فعل مضارع یدنو ہے، مصدر کئی آتے ہیں، دناعتن، دنوعن، دنوعتن اور دانوعن، دنوع، یہاں تک مصادر ہیں۔ اور جب جملہ بولا جائے دانو الرجلو تو اس کے معنی ہیں کہ وہ گرا ہوا ہو گیا، تو گرا ہوا ہونا اس کا ترجمہ ہے ذلیل ہونا، حقیر ہونا۔ اسی سے جب باب فعال میں فعل بنائیں ادنا حمزہ شروع میں شامل کر کے، تو واو جو حمزہ ہے وہ فعل ماضی میں فتح کے ساتھ آئے گا۔ ادنا ادنا الرجلو، کوئی ذلت والا یا حقارت والا کام کرنا، اس کے لیے کہتے ہیں ادنا الرجلو۔ اور فعل ثلاثی مجرد جب آتا ہے دانا، یہ دانا اور دانا وا دونوں طرح سے آتا ہے، اور دانا وا ہو تو وہ واو الف میں تبدیل ہو کے دنا فعل بنتا ہے۔ اس کے معنی بھی نزدیک ہونا یا قریب آنا ہی ہیں۔ اس کے ساتھ مختلف صلے بھی آتے ہیں، دنا الا، دنا لہو یا لا، اور دنا من، مختلف صلے آتے ہیں۔ فعل مضارع یدنو آتا ہے۔ فعل امر بنائیں گے تو ادنو، نون کے بعد جو واو تھا حرف علت وہ گر گیا۔ مصدر دنوون اور دناوتن آئے گا، اور اسم فاعل ہوا دانن، دانے ون سے دانے یون بنے گا پہلے، کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے، واو یا میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر اس کی حرکت گر جائے گی کیونکہ یا متحرک اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو پھر جب دو ساکن، یا بھی ساکن اور تنوین کی نون بھی ساکن، تو دو ساکن اکٹھے نہیں آتے، اس وجہ سے واو کو یا کو گرا کر دانن اسم فاعل اس کا پڑھیں گے۔ یہی حال ان تمام مادوں میں ہوتا ہے جن کے آخر میں واو یا آتے ہوں۔ قاضیون سے قاضن پڑھا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ وہ یا واپس بھی آ جاتی ہے، واو واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن جب اس کو رفع کی حالت میں اکیلا پڑھیں تو دانن کی صورت بنتی ہے۔ دانن کی جمع دونات، اس کے معنی نزدیک ہونا یا قریب آنا، اور جب اس سے فعل افعلو کے وزن، افعلا کے وزن پہ بنایا جائے تو ادنا شیء کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا۔ اور ادنا فعل بھی ہے باب فعال میں شروع میں حمزہ زائد کر کے، اور افعالو کا وزن بھی ادنا بنتا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہی افعلو کا وزن استعمال ہوا ہے، تو یہ اسم تفضیل ہے، اور اس کی جمع بھی آتی ہے ادنونا اور ادانن، اور اس کی مؤنث دنیا آتی ہے۔ دنیا جو ہم کہتے ہیں قریب والا یا کم تر، وہ یہی دنیا کا لفظ ہے، اور دنیا مؤنث ہے، اس کی جمع دنیات اور دنن دونوں آتی ہیں، اور اس کے معنی ادنا یا دنیا کے قریب تر یا بہت نزدیک یا کم تر یا کم ترین کے ہیں۔ ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، بالذی یہ با حرف جار ہے، اور الذی اسم موصول ہے، اس کا ترجمہ ہے اس چیز کو، ہوا جو خیر بہتر ہے، تو با حرف جار ہے، الذی اسم موصول ہے، واحد مذکر مجرور کا صیغہ ہے، واحد مذکر ہے اور مجرور بن رہا ہے با کی وجہ سے، اور یہ پھر مبتدا بن رہا ہے، اور یہ مفعول تو اس رنگ میں نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مرکب کو مفعول کے طور پہ لیا جائے تو وہ بن سکتا ہے۔ تو ہوا یہاں پر مبتدا ہے اور خیر
جو ہے وہ خبر ہے، یہ مبتدا اور خبر مل کر ایک جملہ بنتے ہیں، تو یہ جملہ جو ہے اللہ زی کا صلہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ زی کی خبر بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ زی کو مبتدا مانا جائے۔ تو یہ اللہ زی کے ساتھ ہوا خیر، اس کو مبتدا اور خبر یا صلہ اور اس کا یہ صلہ اور اس کا اسم موصول، ان کو ملا کے یہ سارا با کے ذریعے مجرور ہے۔ تو ہوا کہ یہ ضمیر واحد مذکر غائب ہے، مبتدا بن رہی ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو مرفوع ضمیر آئی ہے، اور یہ جو جملہ ہے یہ اللہ زی جو اس سے پہلے مبتدا آیا تھا اس کی خبر بنے گا تو خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ خیرن ہوا کی خبر ہے، خبر اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ بھی مرفوع ہے۔ ضمائر چونکہ مبنی ہوتے ہیں، ظاہری اعراب نہیں آتے، محلی اعراب آتے ہیں، اس لیے اس کی شکل جو ہے وہ رفع کے موقع پہ اور ہوتی ہے، نصب کے موقع پہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے اور استعمال ہوتی ہے، اور لیکن یہ ظاہر اسم ہے، اس پہ ظاہری اعراب آئے ہیں، تو یہ خبر ہے اور مرفوع ہے۔ بہرحال یہ تو ترکیب ہو گئی کہ کس طرح سے الفاظ کا آپس میں تعلق ہے۔ خیر کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہیں بہتر ہے، اس چیز کو جو بہتر ہے، تو یہ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے اور خبر مرفوع ہے۔ الخیر کے معنی ہیں کوئی بھی مرغوب چیز، مثلا عقل، عدل، نفع رساں چیز، اس کی ضد الشر آتی ہے، اور جب اس کی تفصیل میں جائیں تو کہتے ہیں کہ خیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو محض خیر یعنی کسی چیز کا ہر حال میں ہر کسی کے لیے پسندیدہ ہونا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کے لیے تو خیر اور کسی اور کے لیے شر ہوتی ہیں، تو وہ محدود ہوتی ہیں اپنے مفہوم کے یا اپنے استعمال کے لحاظ سے، تو خیر کی اس لحاظ سے دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک مکمل خیر اور ایک محدود قسم کی خیر۔ اسی طرح سے شر ہے جو مکمل شر اور محدود شر، تو جو کسی کے لیے خیر اور کسی اور کے لیے شر ہو ان میں مال شامل ہے کہ بسا اوقات زید کے لیے وہ خیر ہوتا ہے لیکن کسی اور کے لیے وہ شر ہوتا ہے۔ یہ دونوں معنی قرآن مجید کی آیتوں پر اگر غور کریں تو ان کا فرق بعض جگہوں پہ پتہ چلتا ہے۔ دونوں معنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان طرح کا خیرن، یعنی اس نے مال چھوڑا تو مال کو خیر کہا۔ دوسرے موقع پہ فرمایا آیا سبون انما نمدہم بہی من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات، تو یہ مال وغیرہ جو ہیں ان کے ذریعے جو ہم ان کو خیرات جلدی دے رہے ہیں، تو خیر کے معنوں میں مال آ گیا ہے، تو بعض کے لیے وہ خیر ہے، بعض کے لیے وہ آزمائش کا موجب بھی بنتا ہے۔ علماء میں سے بعض کہتے ہیں کہ مال کو خیر تب کہیں گے جب وہ خیر کثیر ہو اور پاکیزہ ہو، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک غلام کے پاس گئے تو اس غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا میں وصیت نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان طرح کا خیرن، کہ وصیت تب کسی نے کرنی ہے کہ وہ مال کثیر ہو اور تیرے پاس تو مال کثیر نہیں ہے۔ انہی معنوں میں قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یعنی مال کثیر سے بہت محبت کرنے والا ہے، تو خیر مال کثیر کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور خیر اور شر کا استعمال دو طرح سے ہے کہ یہ دونوں بطور اسم استعمال ہوں جیسے کہ پہلے بیان ہوا، اور یہ دونوں بطور صفت بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس صورت میں یہ تفضیل کے لیے افعلوں کے وزن میں آئیں گے جب صفت کے طور پہ آتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے ھذا خیر من ذاک، کہ یہ اس سے بہتر ہے، وافضل، اور یہ اس سے افضل ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے ناتی بخیر منہا، کہ ہم اس سے بہتر لے آئیں گے، تو یہاں تفضیل ایک سے دوسرے پر فضیلت کے لیے، برتری کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں آیا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے،
نہ رکھنے سے روزے رکھنا بہتر ہے۔ تو یہاں پر خیر کو بطور اسم بھی لیا جا سکتا ہے اور اسم تفضیل کے طور پہ بھی افعال کے وزن میں، اور معنی بھی اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم زاد راہ لو، یہ تمہارے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ تو یہاں بھی افعال کے وزن پہ آیا ہے۔ تو یہ خیر اور شر دونوں اس طرح سے مختلف معنی میں آتے ہیں۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔